بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روحانیت اور حیوانیت ان دونوں صفات کا نسخہ جامعہ بنایا ہے، اور اس کی طبیعت اور جبلت میں وہ سارے مادی اور سفلی تقاضے بھی ہیں جو دوسرے حیوانوں میں موجود ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اس کی فطرت میں روحانیت اور ملکوتیت کا وہ نورانی جوہر بھی ہے جو اس کو فرشتوں کی خاص دولت سے بھی نواز دیتا ہے۔ اور اسی مقام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر انسان کو فضیلت دی۔ اب ان دونوں صفات کو چلانے کے لیے، یا ان دونوں صفات کو، ان میں سے خاص طور پہ جو انسان کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث ہے، وہ اس کی حیوانیت کا ایک روپ ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس دنیا کا نظام مزید بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیوانیت کو کنٹرول کرنے کے لیے جن چیزوں کا انتظام کیا ہے ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہ مکمل سورۃ البقرہ میں 3 سے 4 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اس نے کس طرح سے ان احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، سوائے گنتی کے چند دنوں میں۔ سو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو وہ ان دنوں میں روزے نہ رکھے، دوسرے دنوں میں ان اعداد کو پورا کر لے۔ اور جن لوگوں پر روزے رکھنا دشوار ہو ان پر ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پھر خوشی سے جو فدیے کی مقدار بڑھا کر زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر تمہیں علم ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کو ہدایت دینے والا اور روشن دلیل ہدایت دینے والی، اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والے۔ سو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو وہ ضرور روزے رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے ان اعداد کو پورا کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا، اور تاکہ تم عدد پورا کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ رمضان اور قرآن کا تعلق بہت مضبوط ہے، کیونکہ اسی رمضان کے مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیشتر مقامات میں بھی کرتے ہیں، اور سورۃ البقرہ کی ان آیات میں بھی کیا ہے، 185 آیات میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسی رمضان میں قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کی خصوصیت بتا دی کہ وہ کیا ہے، انسان کو حق اور باطل میں فرق کرنا سکھاتا ہے، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، اور انسان کو روشن دلیلیں دیتی ہے، ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ روزہ کا معنی مفہوم کیا ہے، پھر کیا ہم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، روزے کا اجر و ثواب کیا ہے، اور اسی طرح سے روزے کا انسانی جسم کو بہتر بنانے میں کیا کردار ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ سحری کا فائدہ کیا ہے، اور افطار میں ہمیں کس وقت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ روزے کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے رک جانا اور اس کو ترک کر دینا، اور روزے کا شرعی معنی ہے کہ مکلف اور بالغ شخص کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کو ترک کرنا، اور اپنے نفس کو تقویٰ کے حصول کے لیے تیار کرنا، یہ روزے کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور چیز جو ہم نے آج ڈسکس کرنی ہے
کہ روزے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، جیسے کہ ابھی ہم نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض تھا۔ تمام مذاہب میں، تمام ادیان میں روزے فرض تھے، اور ان کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف انجیلوں میں بھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ تمام تر جو باتیں ہیں یہ ہمیں مختلف اپنی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں، یا ہم سے پہلے جو کتب تھی ان تمام کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم سے پہلے لوگ روزہ رکھتے تھے۔ اب یہ ممکن ہے کہ یہودی جو تھے وہ یروشلم کی تباہی کو یاد رکھنے کے لیے یہودی زمانے میں بھی ایک ہفتے کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر اسی طرح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی جتنے انبیاء آئے وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے عبادت کا ایک جو ذریعہ تھا وہ روزہ رکھنا بھی تھا۔ اچھا، رمضان کا ہمیں استقبال کیوں کرنا چاہیے، یا رمضان کو ہمیں وارملی ویلکم کیوں کرنا چاہیے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں انسان کے لیے بہت زیادہ سہولتیں دی ہیں۔ انسان کو بہت زیادہ آج کل جس چیز کی ہمیں بہت زیادہ لت لگ چکی ہے وہ پیکیجز کی ہے اور وہ فیسیلیٹیشن کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی فطرت کے مطابق اس مہینے میں بہت زیادہ سہولتیں دی ہیں، یعنی کہ اگر وہ کم عمل بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے 70 گنا تک لے جاتے ہیں، 700 گنا تک لے جاتے ہیں اس کی نیت کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رمضان میں اتنی زیادہ رحمتوں سے نوازا ہے، اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، ان تمام چیزوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس مہینے کو استقبال کرتے ہوئے، اس مہینے کو خوش آمدید کہتے ہوئے، اور اس مہینے میں اپنی نیک خواہشات اور نیک تمناؤں کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ ہم کچھ عزم کا ارادہ کرتے ہوئے اس مہینے کو منائیں۔ جی، ہم کچھ بات کریں گے روزے کی اہمیت، روزے کی فضیلت کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں کچھ اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم میں نیکیوں کا تسلسل جو اس مہینے میں زیادہ پایا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابو مسعود غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ابھی تک ہم رمضان کی اہمیت سے آشنا نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی جیسے ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میرے پاس ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار عبادتوں کو بیان کیا، جس میں نماز ہے، جس میں زکوٰۃ ہے، جس میں حج ہے، جس میں صلہ رحمی ہے، جس میں صبر ہے، جس میں شکر ہے۔ ان تمام تر نعمتوں کا ذکر، ان اعمال کا ذکر، ان کے اجر و ثواب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا، لیکن روزے کی اہمیت کو قرآن میں ضرور بیان کیا گیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم ضرور قرآن میں دیا گیا ہے، لیکن روزے کے اجر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ اور مومن کے لیے یہ ایک سرپرائز رکھا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اب ایک انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ اپنی شایان شان انسان کو اس روزے کا اجر عطا کرے گا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ روزے کی فضیلت کو مزید واضح کرتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا اجر اگلی امتوں کے لحاظ سے کم از کم 10 گنا ضرور عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس میں جو نیکیوں کے ناپنے کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ 10 گنا سے 700 گنا۔ اب 10 گنا سے 700 گنا کا جو سفر ہے وہ انسان کی نیت کو دیکھ کے ہے، کیونکہ دین اسلام میں انسان کے ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا اور اس کو امانت سمجھتے ہوئے اس کا حق ادا کیا تو اس کا اجر و ثواب اور ہوگا۔ اگر کسی نے صرف اپنے آپ کو
پاک باز اور متقی ظاہر کرنے کے لیے روزہ رکھا تو اس کا ثواب اور ہوگا۔ اگر کوئی انسان صرف محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے روزہ میرے لیے ہے، تو اس کا اجر و ثواب اور ہوگا۔ پھر اسی طرح سے جو 700 گنا نیکیوں کو کر دیا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ انسان نیکیوں میں رغبت کرے۔ انسان کو جب تھوڑا سا فائدہ نظر آتا ہے، منافع نظر آتا ہے، تو انسان اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی انسان کو کہا گیا کہ انسان کو 700 گنا اجر زیادہ دیا جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ رمضان المبارک اور روزے کی اہمیت کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں واضح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 مخصوص چیزیں دی گئی ہیں جو کہ ان سے پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ سب سے پہلے روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ دریا کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں جب تک کہ وہ افطار نہیں کر لیتے۔ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ یہ جنت کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزید مزین کر لے۔ پھر اس مہینے میں سرکس شیطان قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف وہ غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے 5واں جو ایک انعام ملا امت محمدی کو، وہ یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر تو نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ کام کرنے والا جب اپنا کام پورا کر دیتا ہے تو پھر اس کو اپنی پوری اجرت بھی ملتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اب دیکھا جائے گا ہمارے نامہ اعمال کو، ہماری نیکیوں کو، ہماری نیتوں کو، کہ ہم نے وہ تمام تر پورا مہینہ جو نیتیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نیکیاں کی، وہ اللہ کی بارگاہ میں کس درجے تک قابل قبول ہیں اور ان کو کیا سٹیٹس ملے گا۔ پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے میں جنت کے اندر صرف روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ روزہ کی اہمیت اور قرآن مجید کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ اس سے مراد جو بندے دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہشات پورے کرنے سے روکے رکھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا ہے، اے رب العالمین، آج اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش انسان کے حق میں قبول فرما لی جائے گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا رستہ جو ہے وہ آسان کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ دن کو روزہ رکھنا، رات کو اللہ کی یاد میں کھڑے ہونا یا اللہ کا ذکر کرنا یا قرآن کی تلاوت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اب یہاں ہمیں ایک اور چیز سمجھنا ہوگی کہ صرف بھوکے پیسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں صاف الفاظ میں ہمیں فرما دیا گیا ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھنا ہے تو وہ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہونی چاہیے۔ اس روزے میں ہم نے اس روزے کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زبان کو بدکلامی سے روکنا ہے، اپنے کانوں کو بری سماعت سے روکنا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بھی گناہوں سے بچا کے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صرف بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں اور اپنے معاملات کو بہتر نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا روزے میں کچھ حصہ نہیں۔ حضرت مجاہد اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 عادتیں، غیبت اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کے روزے کو فاسد کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جس نے غیبت کی اس کا روزہ فاسد ہو گیا، یعنی کہ روزہ رکھ کے ہمیں اپنی زبان کو انسان کی غیبت، انسان کے بہتان اور اس طرح کے مزید گالم گلوچ جیسی بری عادات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو روزے میں نہ بد کلامی کرے، نہ جہالت کی کوئی بات کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔
روزہ ایک امانت ہے اور اس کی امانت کی حفاظت ہمیں اسی طرح سے کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے تو ہم اس کو مکمل اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اس کو احسن طریقے سے سر انجام دیں، کیونکہ روزہ صرف بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے۔ تو ہمیں رمضان میں جب ہم رمضان کا چاند دیکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں تو اس نیت میں ہمیں ان باتوں کو بھی شامل کر لینا چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں ہم صلہ رحمی کریں گے، ہم لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے، ہم کسی کی چغلی نہیں کریں گے، ہم گالم گلوچ نہیں کریں گے، ہم لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی کا مال ہڑپ کر کے، کسی یتیم کا مال، کسی غریب یا کسی مسکین کا مال ہڑپ کر کے یا اس کو ناجائز طریقے سے ضبط کر کے بھی روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزے بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو اتنی ساری محنت کرنے سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہوگا کہ ہم حلال کے رزق سے، حلال کے نوالے سے روزہ رکھیں، سحری کر کے روزہ رکھیں، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اب سحری کھانے کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، جن میں سے کچھ ایک دو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی بھی ہوتی ہے۔ پھر دوسری طرف انسان کے جسم کو تقویت ملتی ہے، جس سے وہ ذرا ذوق و شوق سے عبادات کرتا ہے، نماز کی ادائیگی کرتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور اس طرح سے مختلف ذکر اذکار میں لگا رہتا ہے۔ اگر اس نے سحری کی ہوگی، اگر آپ نے سحری کے بغیر روزہ رکھ لیا تو وہ روزہ رکھ کے میرے خیال سے آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اس وجہ سے ہمیں سحری کھانی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر ہم سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں تو اس سے دوسرے مذاہب کے ساتھ ہماری مماثلت یا مشابہت نہیں ہوتی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر حال میں منع کیا ہے۔ جیسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نفلی روزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ یہودی کس چیز کا روزہ رکھتے ہیں، تو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ موسیٰ ہمارے بھی بھائی تھے، آپ نے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن کہا کہ اس کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ بھی ملا دیا جائے تاکہ ان کے ساتھ ہماری کسی بھی قسم کی مشابہت اختیار نہ ہو۔ تو اس لیے بھی ہمیں سحری کھانی چاہیے تاکہ ہماری دیگر جو مذاہب ہیں جن میں روزہ رکھا جاتا ہے 24 گھنٹے کا، ان میں ہماری مماثلت نہ ہو سکے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ اب سحری کی بات ہو رہی ہے تو سحری کی بات کے ساتھ ہمیں افطاری کو بھی ذکر کر لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک ان میں بھلائی موجود رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نماز مغرب سے پہلے افطار کرنا سنت سمجھتے ہوئے اس کو سنت ادا کرتے، پھر اسی طرح سے آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ایک گھونٹ پانی، دودھ یا چند کھجوروں سے روزہ افطار کر کے پھر نماز کی طرف چلے جاتے۔ یہ تو کچھ باتیں تھیں روزے کی، سحری اور افطار کے حوالے سے۔ اب روزہ رکھنے کے آداب کیا ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا ہوگا۔ روزے کے اسرار و رموز کیا ہیں، روزے کے انسانی جسم کے اوپر، انسان کی روح کے اوپر کون کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا ہوگا۔ روزے کی حالت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ظاہری اور باطنی حالات کو ضبط میں لائے۔ روزہ انسان کے اعضاء کو گناہ سے باز رکھتا ہے، جیسے نفس کو کھانے سے روکے رکھتا ہے، اسی طرح سے نفس کو گناہوں سے بھی باز رکھتا ہے۔ روزے کی ضرورت ہی اس وجہ سے ہے کہ انسان میں اگر حیوانیت بہت زیادہ پیدا ہو جائے تو نفس کو حد سے بڑھنے سے روکا جائے۔ جب انسان کم خوراک کھاتا ہے تو اس کا نفس بھی اتنا طاقتور نہیں ہو پاتا جس طرح سے ایک طاقتور نفس جو ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اور وجہ مقصد کیا تھا، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ انہی آیات کے آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ انسان کے لیے آسانی چاہتے ہیں نہ کہ تنگی چاہتے ہیں، اور فرما دیا کہ جو کوئی تم میں بیمار ہے یا سفر میں ہے وہ دوسرے دنوں میں روزے کے عدد کو یا روزے کی گنتی کو پورا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا، تو اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ وعید ہے حدیث کی صورت میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر عذر یا بغیر کسی مرض کے چھوڑا، اگر وہ تمام دہر بھی روزے رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتے ہیں۔ حضرت علی اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے رمضان کا روزہ رکھا
اور پھر اس کے بدلے میں اس کے عوض وہ تمام عمر بھی روزے رکھتا رہے، اس کا وہ فدیہ، وہ کفارہ تو ادا ہو جائے گا، وہ اس کی گنتی تو پوری ہو جائے گی، لیکن اس کا وہ روزہ اس ثواب کو نہیں پہنچ سکے گا جو کہ اس نے ایک فرض روزہ چھوڑا تھا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ فرض روزے جو ہیں یا فرض عبادات جو ہیں، اگر ہم ان کو وقت پہ ادا نہیں کرتے یا ان کی تاخیر کرتے ہیں، بعد میں وہ ہماری گنتی تو مکمل ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اس قدر اجر و ثواب نہیں ملے گا جو ہمیں اس کی اصل حالت میں رکھنے سے مل سکتا تھا۔ روزہ رکھنے سے انسان میں شہوانی لذت میں کمی ہوتی ہے، اور اس سے حیوانی قوت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اور روحانی قوت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، انسان کا تعلق اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کھانے پینے اور شہوانی عمل کو ترک کر کے انسان بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی صفت سمدیہ سے متصف ہو جاتا ہے، اور یہ بقدر امکان ملائکہ مقربین کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے بھوک اور پیاس پر صبر کرنے سے انسان کو مشکلات اور مصائب پر صبر کرنے کی عادت پڑتی ہے، اور کیونکہ صبر کرنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو پسند بھی ہیں۔ پھر خود بھوکا اور پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ دراصل رمضان کا ایک پیغام ہی یہ ہے کہ ہم دوسروں کی بھوک اور دوسروں کی پیاس کا احساس کریں، غربا کی مدد کریں، اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے جو بہت ساری نعمتوں سے محروم ہیں، ان کو ان نعمتوں سے مستفید کریں ہم اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے رزق کے ذریعے۔ پھر اسی طرح سے بھوک پیاس کی وجہ سے انسان گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رہتا ہے۔ بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی معمولی مقدار کا کس قدر محتاج ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اس کا جو ایک بہت بڑا اسرار ہے کہ بھوکا رہنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور بصیرت کام کرتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر تیز ہوتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانا تمام بیماریوں کی جڑ ہے اور پرہیز علاج کی بنیاد ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اے بیٹے، جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے، اور عبادت کرنے کے لیے اعضاء سست پڑ جاتے ہیں، دل کی صفائی میں کمی آ جاتی ہے، اور مناجات کی لذت اور ذکر میں رقت نہیں رہتی۔ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ دکھائی نہیں دیتا، باقی تمام جتنی بھی عبادات ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بھی اکثر پتہ چل جاتا ہے، نماز ادا کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے، ذکر، اور اسی طرح سے اگر آپ حج کرتے ہیں تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو باقی تمام عبادات میں ریاکاری ہو سکتی ہے، ریا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور اس میں اخلاص کے سوا اور کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہم اس کا اجر واقعی میں اللہ تعالیٰ سے وہ لینا چاہتے ہیں جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا، اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنا ہوگی کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو روزہ اپنے تک رکھنا ہے، نہ کہ اپنے پورے خاندان کو بتانا ہے، اپنے پورے اہل محلہ کو بتانا ہے، یونیورسٹی میں، ادارے میں، سب کو بتانا ہے کہ آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، آپ جتنی عبادت پوشیدہ رکھ کے کریں گے اتنا ہی آپ ریاکاری اور تکبر سے بچے رہیں گے، کیونکہ شیطان انسان کو نیک کام کرنے نہیں دیتا۔ اگر وہ نیک کام کر لیتا ہے تو وہ ریاکاری اور تکبر جیسے گناہوں کی وجہ سے وہ اس کے اعمال میں کمی کا باعث ہوتا ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے 700 گنا تک ہمیں انعام دینے کا کہا ہے وہ ہماری ریاکاری اور تکبر کی وجہ سے کافی درجے کم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جیسے روزہ ہم چھپا کے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، ہم اس کو چھپا کے ہی رکھیں، لوگوں میں بتا کے، لوگوں کی نظروں میں آ کے، لوگوں میں تشہیر کر کے، ہمیں لوگوں سے اجر نہیں لینا۔ یاد رکھیں، اگر آپ کوئی نیک کام کر کے اس دنیا میں پاک باز اور متقی بننا چاہتے ہیں تو یہ آپ بڑا گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تمام نیک اعمال کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھیں، اور ہم اللہ کہتے ہیں قرآن میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ وہ قرض حسنا کیا ہے؟ وہ قرض حسنا ہماری نیکیاں ہیں، وہ قرض حسنا ہمارا اخلاق حسنا ہے، وہ قرض حسنا ہمارا غریبوں کی مدد کرنا ہے، وہ قرض حسنا ہمارا غریب مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اصل وہ قرض حسنا اللہ کی مخلوق کے کام آنا ہے۔ تو یہ روزہ ہمیں درس دیتا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم نے لوگوں کی مشکلات میں، لوگوں کی مصیبتوں میں لوگوں کے کام آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے صدقہ کرنے کا حکم دیا یا صدقے کے درجات بڑھا دیے تاکہ اس مہینے میں ہم
صلہ رحمی کریں، اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو ہم اللہ کی مخلوق کے جب کام آتے ہیں تو دراصل ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، اور روزہ ہی وہ ایسی عبادت ہے جس میں ہم دوسروں کا احساس بہت زیادہ کرتے ہیں۔ نماز ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، نماز میں صلہ رحمی کا اتنا عمل دخل نہیں ہے، اسی طرح سے حج میں صلہ رحمی کا عمل دخل نہیں ہے، حج میں دوسرے لوگوں کا کوئی اتنا کنٹریبیوشن نہیں ہے، لیکن یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسانوں کا بڑا عمل دخل ہے، انسانوں کے دکھ درد سے بڑی انسان کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، صبر ہے، برداشت ہے، شکر ہے، راضی بالرضا ہے، اور انسان کا دیکھیے کہ ایک وہ مقام ہے کہ وہ حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے کہ اس کے رب نے اس کو منع کیا ہے، اور انسان کا ایمان اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا، اس کے سامنے حلال رزق پڑا ہوتا ہے وہ نہیں کھاتا، اس وجہ سے نہیں کھاتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک کنسیپٹ جو انسان سارا سال بھولے رہتا ہے کہ اس کا رب اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ سرعام گناہ کرتا پھرتا ہے، لیکن یہ بابرکت مہینہ ایسا ہے کہ انسان بہت کچھ کھانا بھی چاہتا ہے، کمرے میں چھپ کے، کسی آفس میں چھپ کے، اپنے بیگ میں کوئی چیز رکھ کے بھی کھا بھی سکتا ہے، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کھاتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اس مشق کو بڑے اچھے سے خوش اسلوبی سے ادا کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس ادا کو پسند کرتے ہوئے پورا اگلا جو سال ہوگا اس میں وہ آپ کی یہ تمام تر صفات آپ میں بدرجہ اتم پائی جائیں، لیکن ممکن کیسے ہوگا اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ یہ تمام تر اعمال کرتے ہیں، ان میں ریاکاری نہیں لے کے آتے، ان میں تکبر نہیں لے کے آتے، تو پھر یہ تمام تر عبادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے اور وہ انسان کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ بھوک اور پیاس سے شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں اور روزے سے شیطان کے اوپر ضرب پڑتی ہے۔ اسی طرح سے روزہ امیر اور غریب اور اسی طرح سے شریف اور جو گناہ کرنے والے ہیں ان تمام لوگوں پر فرض ہے، اور اس سے مساوات کا درس بھی ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سے روزانہ ایک وقت پر سحری اور افطاری کرنے سے انسان اللہ کی دیے گئے وقت کا پابند بھی ہوتا ہے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے بہت زیادہ کھانا جو ہے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ امراض کا باعث بنتا ہے، جس میں معدہ ہے، جس میں کینسر ہے، اور اسی طرح سے اور بے شمار بیماریاں ہیں جن کا تعلق پیٹ سے ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ ان تمام تر بیماریوں سے انسان کو نجات دیتا ہے، کیونکہ انسان کا سارا سال جسم جو ہے وہ ایک کام میں مسلسل لگا رہتا ہے، مشین جو ہے وہ پورا سال مشقت کرتی رہتی ہے، معدہ پورا سال مسلسل چلتا رہتا ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے معدے کو، ہمارے پیٹ کو بھی سکون ملتا ہے، تو ہمارے جسم کو دوبارہ ریسٹارٹ کرنے کے لیے ہمارے جسم میں جو ہمارے کچھ اعضاء جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا جو شکار ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس روزے جیسی نعمت سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے اوپر ان تمام تر عبادات کو فرض قرار دیا ہے۔ آخر میں بات کر لی جائے کچھ ایسے اعمال کی جن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ روزہ دار اگر بھولے سے کچھ کھا پی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اسی طرح سے اگر روزہ دار کے حلق میں غبار یا مکھی یا دھواں داخل ہوا، خواہ اس کو روزہ یاد ہو یا نہ ہو، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ان تمام تر چیزوں سے بچنا انسان کا ناممکن اور مشکل ہے۔ پھر تیل لگانے یا سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ ان کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو۔ پھر فسد لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بوسہ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کی شرط یہ ہے کہ انزال نہ ہو، احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر کلی کرنے کے بعد جو انسان کے منہ میں تری رہ گئی ہے اس کو نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دانتوں کے درمیان سے خون نکلا اور اس کو نگل لیا، اگر خون غالب تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، اگر خون بہت زیادہ نہیں تھا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اسی طرح سے اگر بھول چوک سے کوئی چیز چکھ لی اور اس کا ذائقہ ذرا زیادہ مقدار میں حلق میں چلا گیا تو بھول چوک معاف ہے اور اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اگر انسان کو قے آ جائے اور وہ خود بخود آ جائے اور اس کو حلق میں واپس بھی نہ لوٹایا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اسی طرح سے حدیث مبارکہ ہے جس میں ہمیں مسواک کرنے کا بھی نظر آتا ہے کہ حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے بہت مرتبہ روزہ کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا جن کو میں شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سے گرمی یا پیاس کی شدت کی وجہ سے اگر آپ سر مبارک پر پانی ڈالتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر و بیشتر صحابہ کرام نے گرمی کی وجہ سے سر مبارک پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا۔
روزہ میں کسی چیز کو بلا عذر چکھنا جو ہے وہ مکروہ ہے، دنداسا چبانا بھی مکروہ ہے، پھر اسی طرح سے بوسہ لینا اور معانقہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ مونچھوں پر تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں ہے، اور انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ کچھ احتیاط تھی جو ہمیں روزہ رکھتے ہوئے جن کو ملحوظ خاطر رکھنا تھا اور جن پر عمل کرنا تھا۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کو جس عبادت کا حکم دیا ہے، اس عبادت کو ہمیں خوش دلی اور خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنا ہے، نیک نیتی کے ساتھ ادا کرنا ہے، کیونکہ پھر میں آپ کو وہی حدیث مبارکہ بتاتی چلوں کہ انما الاعمال بالنیات، انسان کے تمام تر اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو ہمیں رمضان میں اپنے اندر اپنی حیوانیت کو دباتے ہوئے، اپنی حیوانیت کو مزید دبانے کے لیے کوشش کرنا ہوگی کہ ہم اپنے جہاد کریں، جہاد بن نفس کریں، جو کہ سب سے زیادہ طاقتور جہاد ہے اور انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد بن نفس کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمیں بہت اچھا گزارنے کی توفیق دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔